السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرن قرآن ود انعام اینڈ دس از یور ٹیچر محمد انعام۔ اور آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الکافرون۔ اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ تمام رولز کو سمجھیں گے، اور ان رولز کو اپلائی کرنے کے بعد ہم ورڈز کے ہجے کریں گے، اور پھر ہم ان ورڈز کو بغیر ہجوں کے پڑھنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے تو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے کہ رولز کون سے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں گے، اور میں آپ کو ہجوں کے ساتھ مین کے وتھ اسپیل پڑھنا سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی رولز کو ایکسپلین کریں گے۔ دیکھیے، قوف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو کہ ہمیشہ پوری یعنی کہ موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد لام ہے۔ لام کے اوپر دیکھیں جزم لگی ہوئی ہے، اور جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب متحرک حرف کس کو بولتے ہیں؟ مطلب کہ جس کے اوپر زبر، زیر یا پیش لگی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں قوف کے اوپر پیش ہے تو قوف متحرک ہے، فا کے نیچے زیر ہے، فا متحرک ہے، نون کے اوپر زبر ہے، نون متحرک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں یا جہاں بھی جس حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہوگی، اس حرف کو نہ تو ہم لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، نہ جھٹکا دے کر۔ یاد رہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آگے چلیے، دیکھیے یا لکھا ہوا ہے۔ اب یا کے اوپر کھڑا زبر موجود ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے۔ یا بظاہر تو اکٹھا لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یا الگ ہے، اور الف سے یہ جو حمزہ ہے اس کے آگے والا ورڈ الگ ہے، لہٰذا کھڑی حرکت جو ہوتی ہے وہ حروف مدہ کے ایکول ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کھڑا زبر جو ہے اس کے بعد حمزہ ہے اور دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ مد منفصل بن گئی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو 2 الف تک لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مین کے 2 الف یا پھر 2.5 الف، یہ 1 الف 1 سیکنڈ ہوتا ہے، اور 2 الف 2 سیکنڈ، 2.5 الف مین 2.5 سیکنڈ تک آپ یہاں سے ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں، اتنا لمبا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یا کیا ہے؟ اس کے اوپر دیکھیں تشدید لگی ہوئی ہے، یہ چھوٹی سی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہیں گے مشدد۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک سے ملائیں گے جو کہ حمزہ ہے، اور دوسری مرتبہ جو اس کی اپنی حرکت ہے پیش، اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر پھر لام ہے، ساکن ہے، ساکن حرف کو ہا جو متحرک ہے اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جب بھی میں ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں، 1 سیکنڈ کا مطلب ہے 1 الف۔ اب 1 الف بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا بھی 1 الف کا کیا مطلب ہے لمبا کرنا، تو میں 1 الف کی جگہ پھر 1 سیکنڈ بول دیتا ہوں، جو کہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ واؤ میں مدہ کا رول ہے، کیونکہ واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، لہٰذا واؤ مدہ بنا، اس کو بھی ہم 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ اب نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک رول ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر، مطلب کہ ایک ورڈ ہے یہ جو ایک آیت ہے اور اس کا آخری ورڈ یہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر وقف کرنا ہے۔ تو وقف کی صورت میں جو ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہوگا، اگر اس کے ساتھ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہوگی، تو آپ اس کو ریموو کر کے جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے ہجے کرنے ہیں، آپ نے میرے پیچھے ایک ایک لیٹر کر کے ریپیٹ کرتے جانا ہے۔ شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، یا کھڑا زبر یا، حمزہ یا زبر اج، یا اج، یا پیش یو، یا ایو، ہا لام زبر حل، یا ایہل، قل یا ایہل، کاف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، کافی، را واو پیش رو، کافرو، نون زبر نا، کافرون،
اب ہم نے تمام ورڈز کو ملانا ہے اور وقف کرنا ہے اس کلمے پر، اور جو وقف ہوتا ہے وہ ورڈ کے لاسٹ لیٹر پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ لیٹر نون ہے، تو نون پر کیا ہے زبر، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وقف کی صورت میں ہم جزم لگائیں گے اس کے اوپر۔ اب ہم تمام ورڈز کو ملائیں گے، قل یا ایہا الکافرون، ایک بار پھر پڑھ لیجئے، قل یا ایہا الکافرون۔ آگے چلیے، دیکھیے کہ یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ بن گیا، اور حروف مدہ کے بعد جب حمزہ آتا ہے، یہاں پر بھی حمزہ ہے لیکن دوسرے کلمے میں آیا ہے، مین کے اعبدو نیکسٹ ورڈ کا حصہ ہے حمزہ۔ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے ورڈ کے ساتھ ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ 2 الف یا پھر 2.5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد الف ہے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے کیونکہ جب بھی الف پر کوئی حرکت یا جزم لگے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عین ساکن ہے، اس کو ہم حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور ادھر دیکھیں، ادھر بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، اور ادھر واو مدہ ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، اور ادھر نون آ رہا ہے، نون پر وہی میں نے آپ کو جو پہلے ادھر رول بتایا تھا کہ ورڈ کے لاسٹ لیٹر جو ہے اس کے ساتھ اگر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو وقف جب آپ نے کرنا ہے وہاں پر سٹاپ کرنا ہے، پوز کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس کو جزم لگا دیں گے زبر کو ریموو کر کے۔ ہجے کر لیتے ہیں، آپ ریپیٹ کیجئے، لام الف زبر لا، حمزہ عین زبر اع، لا اع، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو، لا اعبدو، میم الف زبر ما، تا عین زبر تع، با پیش بو، تعبو، دال واو پیش دو، تعبدو، نون زبر نا، تعبدون، ما تعبدون۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے جی، تمام ورڈز کو ملانا ہے اور یہاں پر وقف میں زبر کو ریموو کر کے جزم لگائیں گے۔ آپ ریپیٹ کیجئے، لا اعبد ما تعبدون۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے لہٰذا مد منفصل ہے، 2 2.5 الف تک لمبا کیجئے۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد دیکھیں نہ با ہے نہ میم، اس کے بعد میم کے علاوہ جب میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، ہم غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر واو مدہ ہے، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو آپ 1 سیکنڈ تک اسٹریچ کریں گے، واو مدہ ہے 1 سیکنڈ تک لمبا ہوگا، اور ادھر بھی الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو لہٰذا یہ مد منفصل بنی، 2 2.5 سیکنڈ تک لمبا کریں، اور اس کے بعد پھر دال ہے یہاں پر۔ اب دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، مطلب کہ ان لیٹرز کو پڑھتے ہوئے جو کہ 5 ہیں قلقلہ لیٹرز، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں جزم لگا کر تو ان پر ایکو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے اس ورڈ پر کیونکہ یہ لاسٹ ورڈ ہے، اور اس لاسٹ ورڈ کا لاسٹ لیٹر دال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو اس کے اوپر پیش ہے جو کہ جزم کے ساتھ چینج کریں گے، اور پھر دال حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے ایکو کی آواز بھی آئے گی۔ اب ہم اس کے ہجے کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، ولا انتم، عین کھڑا زبر ع، با زیر بی، عابی،
دال واو پیش دو عابدو نون زبر نا عابدون ولا أنتم عابدون میم الف زبر ما حمزہ عین زبر ار با پیش بو اعبو دال پیش دو اعبدو اب ہم تمام ورڈز کو ملاتے ہیں اور وقف کرنا دال پر جزم ہے پیش لگی ہے، اس کو ہم ریموو کر کے جزم لگائیں گے اور دال پر ایکو کی آواز بھی آئے گی، ٹھیک ہے، کلکلا کرنا ہے۔ آپ ریپیٹ کیجئے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ مزید آگے چلیں گے، یہاں پر دیکھیے کہ وہی رول ہے کہ مد منفصل ہو رہی ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور ایک اور یہاں پر رول اپلائی ہو گئے جو کہ مدنی قاعدے کے لیسن 19 میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ جب لفظ آنا آئے گا، جس طرح یہ حمزہ زبر آ نون اور الف لکھا ہوا ہے، تو جب بھی قرآن پاک میں زائد الف آتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سرکل بنا ہوتا ہے جہاں سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ زائد الف ہے، ہم نے ہجوں میں اور بغیر ہجوں کے نہیں پڑھنا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آنا آئے گا قرآن پاک میں الگ سے آئے گا یہ والا ورڈ تو اس کے اوپر وہ سرکل نہیں بنا ہوگا، لہٰذا یہ آپ کو پہچان خود سے ہی کرنی ہوگی کہ آنا اگر تو اکیلا ہے الگ سے ورڈ ہے تو پھر آپ الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن آنا یہ کسی اور ورڈ کا حصہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے تو پھر آپ الف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر یہ چونکہ الگ ورڈ ہے تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ زائد الف ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ عین سے پہلے کیا ہے جی، زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے عین پر تو یہ الف مدہ ہوا، اس کو لمبا کرنا آپ نے 1 سیکنڈ۔ اور یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم ہے، کون سا رول بنا، ادغام کا، آپ غنہ کریں گے، اور ادھر الف مدہ ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریے۔ اور یہاں پر ایک رول ہے کہ جب پہلا حرف متحرک، دوسرے والا ساکن، تیسرے والا مشدد ہوگا تو اس وقت ہم کیا کریں گے، ہجوں میں تو پڑھیں گے مڈل والے لیٹر کو، لیکن بغیر ہجوں کے کیا کریں گے، ڈائریکٹلی با کو متحرک کو مشدد سے ملا دیں گے، مڈل والا سکپ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سن لیں، پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد ہوگا تو ہم ہجوں میں تو تینوں کو پڑھیں گے لیکن بغیر ہجوں کے مڈل والے کو سکپ کریں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ ساکن حرف ہے، میم کے اوپر آلریڈی جزم ہے، تو جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ وقف میں ویسے ہی رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا۔ ابھی ہم اس کے ہجے کریں گے، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا ولا انا، عین الف زبر ع، با زیر بی، عابی، دال میم 2 پیش دم، عابدم، میم الف زبر ما، عابدم ما، ملائیں گے ولا انا عابد ما، عین زبر ع، با دال تا زبر بت، عبت، تا میم پیش تم، عبدتم۔ اب ہم تمام ورڈز کو ملائیں گے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اب اگلی آیت جو ہے اس کو ہم ہجوں سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ والی آیت جو آپ نے پڑھی ہے یہ والی، ٹھیک ہے، اور یہ والی جو آیت ہے یہ دونوں سیم ایک ہی آیتیں ہیں، مطلب ریپیٹ ہوئی ہے یہ والی آیت نا، آیت نمبر 3
آیت نمبر 5 یہ دونوں سیم ہی ہیں، اس لیے ہم اس کو بھی بغیر ہجوں کے پڑھیں گے کیونکہ ہجوں کے ساتھ ہم آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ آپ ریپیٹ کیجئے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ آگے چلیں گے، دیکھیے کہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ با ہے نہ میم ہے، اظہار شفوی کا رول بن گیا ہے، ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ جہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر لہٰذا 1 سیکنڈ لمبا ہوگا، پھر اظہار شفوی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، یا مدہ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے ایک الف لمبا کریں گے، اور آخر میں نون ہے، ہم اگر اس پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کے نیچے زیر ہے یہ ریموو ہو جائے گی اور جزم لگ جائے گی، اور پھر یہاں پر ہم مد عارض بنائیں گے کیونکہ حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے، کیونکہ یہ ہم نے وقف کرنے کی وجہ سے عارضی طور پہ جزم لگائی ہے نا، اس کی اوریجنل تو نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو عارضی جزم کہہ رہے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد عارضی جزم ہو جو کہ وقف کی وجہ سے لگتی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا، مد عارض بن جائے گی، جس کو آپ 1 2 یا 3 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں۔ ابھی ہجے کر لیتے ہیں، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم، واو زبر وا، لام زیر لی، والی، یا زبر یا، والی یا، دال یا زیر دی، نون زیرنی، دینی۔ اب ہم کیا کریں گے، وقف کریں گے، تمام ورڈز کو ملائیں گے، وقف کریں گے اس ورڈ پر، اس کے لاسٹ والے لیٹر پر، اور اس کو ریموو کریں گے زیر کو اور جزم لگائیں گے۔ آپ ریپیٹ کیجئے، لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، یہ ہم نے پڑھ لیا ہجوں کے ساتھ ایک مرتبہ، اپنے تمام آیتوں کو، تمام ورڈز کو، ان کے رولز بھی اپلائی کر لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ بغیر ہجوں کے تمام آیتوں کو ریپیٹ کر لیں۔ آپ میرے پیچھے ریوائز کیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں میں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی آپ کو تمام رولز بتانے کی، سمجھانے کی، ہجوں کے ساتھ پڑھانے کی، بغیر ہجوں کے کافی کوشش کی میں نے، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جو کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکا یا آپ کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، آپ یہ میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا وائس میسیج بھیج کر ڈیٹیل کے ساتھ اپنا کویسچن پوچھ سکتے ہیں، جس کا جواب انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آپ کے کویسچن کا جواب دیا جائے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ کل کی کلاس میں آئیں گے اور انشاءاللہ اس سے پیچھے والی جو نیو سورہ ہے اس کو پڑھنا سیکھیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔